نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے کابل ایئرپورٹ پر خود کش دھماکہ کرنے والے کا پتہ چلا لیا گیا، امریکہ کے لیے ایک سبق۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، امریکہ کے افغانستان سے نکلنے سے 2 روز قبل کابل ایئرپورٹ پر بہت بڑا خودکش دھماکہ ہوا تھا جس میں 170 افراد مارے گئے تھے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے اس خودکش دھماکہ میں بہت زیادہ مقدار میں بارود استعمال کیا گیا تھا۔ یہ خودکش دھماکہ کابل ایئرپورٹ کے دروازے پر ہوا جہاں امریکی فوج جو تھی وہ ان ایکشن تھی، وہ لوگ سوار ہو رہے تھے، کچھ سوار کر رہے تھے طیارے میں ایک دوسرے کو، تو وہاں امریکی فوجی موجود تھے۔ اس دھماکہ میں 13 کے قریب امریکی فوجی مارے گئے تھے، طالبان بھی شہید ہوئے تھے اور بہت سارا نقصان ہوا تھا۔ پھر اس واقعہ کی ذمہ داری اسی وقت داعش نے قبول کر لی تھی۔ داعش کے اس واقعہ کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد امریکہ نے کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہمارے 13 آدمی مارے گئے ہیں، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو انہوں نے اگلے ہی دن ایک ڈرون حملہ کیا اور یہ کہا کہ ہمارا مطلوب اور ہمارا مقصود جو اس واقعے کا یعنی کہ خودکش دھماکے کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کو ہم نے مار دیا ہے، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ اس ڈرون حملہ میں خودکش حملہ کا ماسٹر مائنڈ نہیں مارا گیا، بلکہ اس حملہ میں تو NGO کا ان کا اپنا ایک ملازم جو کہ بیچارہ اپنے گھر کے لیے پانی کے کینز بھر کر لا رہا تھا وہ مارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پڑوس کے بچے جو کھیل رہے تھے وہ بھی مارے گئے۔ اس میں 10 افراد مارے گئے تھے اس ڈرون حملہ۔ تو اب اس کی مکمل تحقیقات ہوئی ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ حملہ داعش نے نہیں کیا تھا، وہ خودکش حملہ داعش نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خودکش حملہ کرنے والا جو تھا اس کا تعلق بھارت سے نکلا ہے، یعنی کہ اس شخص کا نام ہے عبد الرحمن الغوری۔ یہ اس نام کا شخص ہے اور یہ 2016 میں بھارت میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ صوبہ ہریانہ ہے بھارت کا ایک، جس کا ضلع ہے فرید آباد۔ یہ شخص فرید آباد کالج میں پڑھتا رہا، وہاں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ شخص دہلی میں بھی رہا، دہلی میں یہ شخص گرفتار بھی ہوا اور وہاں سے اس کو رہائی بھی دلوائی گئی، کیونکہ انڈین ایجنسی را کا اس کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ انڈین ایجنسی را 24 گھنٹے اس کی نگرانی میں تھی، اس کو دیکھ رہی تھی اور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ انڈیا کو پتہ تھا کہ اس نوجوان سے ہم نے کیا مدد لینی ہے، کیا کام لینا ہے۔ تو گویا کہ یہ عرصہ دراز سے انڈیا میں رہ رہا تھا۔ اب یہ افغانستان کیسے پہنچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی نے بہت سارے انڈینز کو افغانستان کے پاسپورٹ دے رکھے تھے، بہت سارے انڈینز کو۔ تو اس کے لیے بھی پاسپورٹ بنوایا گیا، را نے بنوایا یا جس نے بھی بنوایا، انڈین ایجنسی نے بنوایا، تو اس کے لیے بھی پاسپورٹ بنوایا گیا اور اسی پاسپورٹ پر یہ افغانستان میں آیا۔ تو گویا کہ یہ نوجوان انڈیا کا پروردہ ہے، انڈیا میں اس نے تعلیم حاصل کی، انڈیا میں رہتا رہا۔ عبد الرحمن الغوری اس کا نام ہے، انڈیا کی ایجنسی را نے اس کی پرورش کی، اسی نے اس کو پالا پوسا، بڑا کیا اور اس کی تربیت کی اور اسے افغانستان میں بھیجا۔ تو اب امریکہ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے، اب جب کہ امریکہ اس نتیجے تک پہنچ چکا ہے کہ یہ شخص جو تھا وہ کوئی داعش کا آدمی نہیں تھا،
خود کش دھماکہ کرنے والا، جس میں 13 امریکی مارے گئے ہیں، وہ داعش نے دھماکہ نہیں کروایا بلکہ وہ دھماکہ تو انڈیا نے کروایا، اور انڈیا کا آدمی ہی اس میں ملوث تھا، اور اسی نے یہ دھماکہ کیا ہے، عبد الرحمن الغوری نے، اور اسی کی وجہ سے ہی 13 امریکی بھی مارے گئے اور 170 افراد اس کے علاوہ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اب امریکہ کو اس سے سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ امریکہ کب تک بیوقوف بنا رہے گا؟ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا حقیقی دشمن مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تو اہل کتاب ہے، عیسائی بھی اہل کتاب ہے، ہم دونوں اہل کتاب ہیں۔ ہمارے ہاں جھوٹ کو اہمیت نہیں دی جاتی، ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں، مسلمان سچ بولتے ہیں۔ انگریز جو ہے ان کی چونکہ بائبل جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، اس میں بہت ساری نئی نئی باتیں آ گئی ہیں۔ ان کے جو ہے پادری، ان کے پوپ جو ہیں، انہوں نے ایسی کئی مسائل، ایسی کئی باتیں، ایسے کئی فرائض اس کتاب میں شامل کر دیے ہیں جو ان کے اپنے گھڑے ہوئے، اس لیے ان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لیکن مسلمان خدا کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں۔ اسلام میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ امریکہ کو یہ باور کر لینا چاہیے کہ اس کا دشمن مسلمان نہیں ہے۔ مغربی میڈیا کو، مغربی اقوام کو یہ باور کر لینا چاہیے کہ ان کا اصل دشمن پاکستان یا مسلمان نہیں ہے، ان کا اصل دشمن افغانستان یا پاکستان نہیں ہے۔ ان کے اصل دشمن جو ہیں وہ بھارت والے ہیں، انڈیا والے ہیں، انڈیا کی ایجنسی را ہے، انڈیا کے جو ہے میڈیا والے ہیں، اور انڈیا کے حکمران ہیں، انڈیا کے سیاستدان اس کے مخالف ہیں، اور وہی چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں پھنسا رہے، افغانستان سے نہ نکلنے پائے، اپنے ڈالر یہاں صرف کرتا رہے اور ہماری موج بنی رہے۔ ہم پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے وہاں پہ دھماکے کرواتے رہیں، ٹی ٹی پی کے ذریعے اور بی ایل اے کے ذریعے اور داعش کے ذریعے، اور امریکہ جو ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دے۔ تو اب دیکھ لے امریکہ کے لیے سبق ہے کہ وہ شخص کون نکلا۔ وہ شخص داعش کا نہیں تھا، وہ شخص انڈیا کا رہنے والا تھا، انڈیا کا پروردہ تھا، اور انڈیا نے اسے پالا پوسا اور انڈیا نے اسے بھیجا۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے اور اس بات سے باز آ جائے کہ پاکستان یا افغانستان یا کوئی اسلامی ملک امریکہ کا دشمن ہے یا مغرب کا دشمن ہے۔ ہم نہ امریکہ کے دشمن ہیں، نہ ہم مغرب کے دشمن ہیں۔ ہم امریکہ کو بھی اپنا دوست سمجھتے ہیں، ہم مغرب کو بھی اپنا دوست سمجھتے ہیں، لیکن انڈیا کے بارے میں امریکہ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اصل اور حقیقی دشمن امریکہ اور مغرب کا انڈیا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔